السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 شوال المکرم سے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے پورے ملک ہندوستان کے مدارس طلباء کی آمد و رفت سے آباد ہو رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ہمیں آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے انتہائی خوشی اور شادمانی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا اپنا محبوب ادارہ جو تقریباً 70 سالوں سے گراں قدر خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، نئے شوق، نئے جذبے، نئی امیدوں کے ساتھ، نئی لگن اور بہت کچھ کر گزرنے کے جذبے کے ساتھ دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ 11 شوال المکرم سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ طلباء کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ ہم اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ اس ادارے کے اندر ادارے دینیات کے ساتھ ساتھ شعبہ عربی اور فارسی اول سے لے کر کے دور حدیث تک مکمل محنتی اور قابل اساتذہ کی نگرانی میں یہ شعبہ چل رہا ہے، اور اس ادارے کی یہ خصوصیت بھی رہی ہے کہ بہت سارے طلباء یہاں سے فارغ ہو کر کے ملک اور بیرون ملک کے اندر گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، جو بچوں کے والدین ہیں، اگر یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ سے درخواست ہے، شائقین طلباء سے درخواست ہے کہ وہ اس مدرسے کی طرف رخ کریں اور آئیں، یہاں کے دینی اور تعلیمی ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر آ کر کے اپنی علمی پیاس کو بجھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کی تعلیم بہترین تربیت یافتہ اساتذہ کی نگرانی کے اندر بھی چل رہا ہے، اور بہت شدت کے ساتھ محنت کر کے کم سے کم وقت کے اندر ایک طالب علم کو مکمل حفظ اور حروف کی صحت اور ادائیگی کے ساتھ پورا قرآن پاک حفظ کرنے پر ان کو ابھارا جاتا ہے، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرات کا بھی شعبہ ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے اندر مفتیان کرام ہیں جو شہر کے بہت سارے فتاویٰ کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آنے والے سوالوں کے فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر خارجی چیزوں کی طرف نگاہ ڈالیں تو مجھے فخر ہوگا یہ بات کہنے میں، اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے جہاں پر محنتی اساتذہ اور تعلیمی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر اسے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہترین فضا کا انتظام ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جو شہر کے شور و شغب سے دور ہو۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس مدرسے کا جائے وقوع ایسی خوبصورت جگہ پر ہے جو شہر کے شور و شغب سے دور بھی ہے اور شہر سے بہت زیادہ الگ بھی نہیں ہے۔ انتہائی پرسکون فضا کے درمیان میں ادارہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے، صحت کے لیے، ان کے بھاگ دوڑ کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے میدان کی جہاں پر وہ کھل کے جی سکیں، جہاں پہ وہ دوڑ سکیں، جہاں پر وہ اپنی آواز بلند کر سکیں اور کوئی ان کی آواز کے اوپر پکڑ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے مدرسے کے اندر ایک بہترین گراؤنڈ ہے مدرسے میں بچوں کے کھیلنے کے لیے، جہاں پہ وہ کرکٹ کھیلیں، جہاں پہ والی بال کھیلیں اور اپنی کثرت کا انتظام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سونے کے لیے ان کو ایک اچھے دارالاقامہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آئیں اور مدرسے کے اندر دیکھیں، ہر بچے کے لیے الگ بیڈ ہے، انتہائی صاف ستھرے ماحول کے اندر ان کے قیام کا اور طعام کا انتظام الگ کیا جاتا ہے، تعلیم کا انتظام ان کے لیے الگ ہے۔ ہم ان خارجی چیزوں کی طرف اس لیے توجہ دے رہے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور آپ آئیں۔ اصل مقصود ہمارا تعلیم ہے۔ تعلیم کے نظم کے لیے الحمدللہ یہاں پر ایک کتابوں سے بھرا ہوا اور بلکہ گراں قدر کہہ سکتے ہیں، اور ایک بڑا راجستھان کے اعتبار سے ایک بڑا دارالمطالعہ یا پھر کتب خانہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ مدرسے کے اندر موجود ہے، جہاں پر ہر طرح کی درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی شروحات عربی کے اندر، اردو کے اندر اور خارجی مطالعے کے لیے بہت ساری کتابوں کا ایک ذخیرہ جمع کیا گیا ہے اساتذہ کی نگرانی میں۔ حضرت مولانا شیخ عبدالکریم ولی الندوی حفظہ اللہ و رعاہ کی نگرانی کے اندر اساتذہ کرام اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اور اپنا 100% پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور مدرسے کے اندر دیکھیں، مدرسے کا ماحول دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز کی طرف وقت کے اعتبار سے بہت ہی گہری نگاہ اگر ڈالی جائے تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ،
جس کی نشست 1963 کے اندر ہوئی تھی، اور جس کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں رہی ہیں۔ حضرت مولانا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی طرف سے، اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور اشارے پر جس ادارے کو قائم کیا گیا ہے، جس کے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کے روحانی تعلقات ہیں، اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے 10ویں تک کے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے انگریزی ہندی میڈیم سے انگلش میڈیم سے بچوں کی تعلیم کا بھی نظم کیا گیا ہے، اور بہت سارے بچوں نے امتحان دیے اس سال، اور 10ویں کے اندر وہ پاس بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور تو عصری تعلیم کے لیے بھی آپ کا یہ ادارہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگا۔ آپ کی دینی تعلیم کے نقصان نہ ہو کر کے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی عصری تعلیم کا نظم اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آپ کے مطالعے پر، آپ کے تکرار پر، اور آپ کی رات کی محنت پر، اور اساتذہ کی نگرانی میں جو آپ کے ساتھ جو سارے کی ساری تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اس کے اندر بغیر کسی کمی اور نقصان کے انشاءاللہ یہ عصری تعلیم کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس اس کی سرٹیفکیٹ ہوگی۔ اور اس مدرسے میں سالہ سال سے خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں کے بچوں نے ثقافتی پروگرام کے اندر بہترین سے بہترین انداز میں اساتذہ کی نگرانی میں انہوں نے تقریر کا ملکہ پیدا کیا، اپنے اندر تحریر کا ملکہ پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ان کے لیے انتظام ہے، جداری پرچے بھی ان کے لیے شائع کیے جاتے ہیں، بچے اپنی محنت سے لکھتے ہیں، مضمون نگاری کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے اسے دیواروں پر چسپاں کرتے ہیں، اور جو بھی نمازوں کے اندر اور جمعہ وغیرہ کے اندر شہر کے احباب آتے ہیں وہ اسے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ایک جداری پرچے کا نظم ہے، پھر اس کے ساتھ اصلاح البیان کر کے آپ کی انجمن ہے جہاں پر بچوں کے لیے دینیات سے لے کر کے شعبہ عربی تک کے سارے بچوں کے لیے الگ الگ موضوعات پر پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم، اللہ کی امید پر، اللہ کے فضل کی امید پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ظاہری اعتبار سے مدرسے کو ہر اعتبار سے سنوارنے اور سجانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آج تک اس ادارے کے اندر ڈالی گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر جو طلبہ آئیں گے وہ بھی مضبوطی کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم یعنی دعوت تو نہیں لیکن امید کر سکتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ آپ اگر اپنے بچے کو روانہ کر رہے ہیں اس مدرسے کی طرف، تو انشاءاللہ جن امیدوں کے ساتھ آپ بھیجیں گے ان امیدوں کے اندر آپ بچے کو کھڑا پائیں گے۔ انشاءاللہ وہ قوم و ملت کی خدمت کرنے والا اور جگمگاتا ہوا ستارہ بنے گا، آگے چل کر کے وہ قوم و ملت کی خدمت کرے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شعبہ عربی کے اندر عربی اول سے لے کر کے دور حدیث تک کے طلبہ کو بھی یہاں پر بھیجیں، شعبہ حفظ کے اندر بھی بچوں کے لیے انتظام ہے اس کو بھی بھیجیں، دینیات میں پرائمری جس کو کہا جاتا ہے 1 سے لے کر کے 5ویں تک کے شعبے ہیں اس کے اندر آپ اپنے بچے کو روانہ کریے۔ یہ سارے کے سارے بچے مدرسے کے اندر اسکول 1 سے لے کر کے 10ویں تک کے لیے بچوں کو بھیجیں۔ پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ ایک مضبوط شہری اور ایک جاگروک شہری جسے کہا جاتا ہے، ایک ذمہ دار شہری جسے کہا جا سکتا ہے، جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ایک ذمہ دار شہری بن کر کے یہاں سے نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔